Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, our dear brothers and sisters, in our 6th episode, Discovering the Truth with Dr. Hafiz Muhammad Zubair Saab. And in our today's episode, we're going to talk about a very, very interesting topic. کہ جو وہ لوگ جو لادینیت کی طرف چلے جاتے ہیں, جو مذہب کا انکار کر دیتے ہیں, جو خدا کا انکار کر دیتے ہیں, اس کے کازز کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, اور اگر کچھ اسباب ہیں ڈیفینیٹلی پھر ان کا کوئی علاج بھی ہونا چاہیے, تو اس کا پھر علاج کیا ہے. تو کازز اینڈ کیور فار ایتھیزم فار دوز پیپل ہو ڈزنٹ بلیو ان گاڈ, ہو ڈزنٹ بلیو ان ریلیجن, اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے. وہ ٹولز بیان کرنے کی کوشش کرنے کہ جن ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے باذن اللہ یہ ہمارا ایک قسم کا دعویٰ سمجھ لیں, ایک پرسپیکٹو سمجھ لیں کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ سچ کی طرف آ سکتا ہے, وہ ٹروتھ کی طرف آ سکتا ہے, اور ایک پیس آف مائنڈ اینڈ پیس آف ہارٹ ہو سکتا ہے اس بندے کا جو بندہ ان ٹولز کو فالو کرے. اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی یہ بہت ایک ہمارا اہم ٹاپک ہے, اور میرے لحاظ سے یہ ایک قسم کی ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. جو ہماری پچھلی 5 ایپیسوڈز ہیں ان کی کنکلوژن کی طرف ڈیفینیٹلی پھر یہی بات ہے کہ ٹھیک ہے بھائی, ہم نے آپ کی بات مان لی, ہم نے سائنس کو انسرٹن بھی مان لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن اب طریقہ کار کیا ہے, وہ میتھڈ کیا ہے جس کے ذریعے سے اب ہم ایک سفر کا آغاز شروع کر سکیں کہ پہلے یہ کرو, پھر یہ کرو, پھر ایسے کرو, وہ کیا ہے. ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو جو مین بات کرنے والی ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ جو ایتھیسٹ ہو جائے, خاص طور پہ جو مسلمز ہیں یا جو ریلیجیس جو بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, چاہے وہ کرسچن ہی ہو چاہے وہ ہندو ہی ہو, جو ایتھیسٹ بن جاتے ہیں, یہ ان کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے فار دیئر پرٹیکولر ایکسپیرینس آف لائف. وہ ریئیکشن کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے ایک سروے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایتھیسٹ اس لیے ہو گیا بیکاز آف فورسڈ میرج فرام دیئر فیملی, کیونکہ فیملی والے مذہب کے نام پہ اسے فورسڈ میرج کروا رہے تھے. اگر تم جہاں پہ ہم شادی کہیں گے وہ ہم تو نہیں کرو گی تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے, اللہ تمہیں جہنم میں بھیج دے گا. تو فورس میرج ہے فوربڈن ان اسلام, لیکن اس کا کیونکہ ایکسپیرینس ایسا ہوا کہ مجھے یہ ریلیجن کے نام پہ یہ کہہ رہے ہیں, تو ریلیجن اگر یہ ٹاٹ کرتا ہے تو ہیو ٹو بی فار فرام اٹ. تو یہ اس کا ایکسپیرینس تھا. کچھ لوگ چائلڈ ابیوز کیس کے اندر وہ دیکھ لیتا, کسی ایک مذہبی آدمی کو چائلڈ ابیوز کیس میں دیکھا تو ان کا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کازز ہیں یہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو کاز کیا ہے, یہ وجہ کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک اچھا خاصا ریلیجیس انڈیویجول, ایک میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جو سرمنز دیتے, جو خطبات دیتے تھے جمعے کے, وہ لوگ بھی ایتھیسٹ ہو گئے, یعنی کہ وہ اس طرف چلے جاتے ہیں, لیکن بہت زیادہ انسرٹنڈ ہوتے ہیں, کنفیوزڈ ہوتے ہیں, بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ہر وقت بیچارے, کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں. یہ آپ ڈیفینیٹلی ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں کہ کازز کیا ہیں اس سارے کے سارے پروسیس کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کازز تو بہت ساری ہیں. یہ کہنا کہ لوگ ایتھیسٹ جو کسی علم کی وجہ سے ہو رہے ہیں, تو علم کا تو ہمارے یہاں رواج نہیں ہے, نہ پڑھنے لکھنے کا رواج ہے. بس 2-4 کتابوں کے نام سن لیے, 2-4 موویز دیکھ لیں, تو 2-4 نقطے ذہن میں آ گئے, تو اس کی بنیاد پہ خدا کا انکار کر دیا, مطلب بطور فیشن کے. اگر کوئی فلسفی جو ہے جس کی ساری زندگی فلسفہ پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی اور وہ خدا کے انکار کی طرف چلا جائے, تو چلے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی علمی کاز ہے, کوئی علمی وجہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا ایک انٹرمیڈیٹ کا FSC لیول کا بچہ یا FC کالج کا ایک جو ہے وہ بچہ جو ہے اس لیول کا صحیح طرح سے نہیں دیکھا بیچارے نے, اس کی عمر ہی کیا ہے 17-18 سال کی, اس کا کیا نالج ہونا ہے. وہ مطلب کہ جب بطور ایک بلاگر کے فری تھنکنگ کی بات کر رہا ہے, وہ پاکستانی ایتھیسٹ کے نام سے جو ہے وہ پیجز بنا رہا ہے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایشوز کچھ اور ہیں, کچھ اور. بڑی وجہ جو ہے, بڑی وجہ مطلب ایتھیزم کی طرف آنے کی, مطلب علمی وجہ تو بہت کم ہے, ریئر کیسز ہیں, بہت کم. مطلب کوئی بہت انٹرنیشنل لیول کی جو ہائی پروفائل آپ کہیں کہ وہ چلے انہیں کوئی ذہنی مغالطہ ہو گیا, علمی شبہ لاحق ہو گیا. جن کے پاس علم نہیں ہے بیچاروں کو کیا علمی شبہ لاحق ہونا ہے. تو یہ تو وہی بات ہے نا جو ہم نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کرتی تھی کہ سائنس کا تھوڑا سا علم آپ کو ایتھیزم کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ کچا علم ہے, علمی وجہ نہیں ہے. بیسیکلی جو زیادہ تر وجہ ہے وہ نفسانی ہے, سینسول ہے, مطلب خواہشات ہیں, اپنی ڈیزائرس ہیں. اب انسان کی خواہش نفس کچھ کہتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب مطلب ایک ایتھیسٹوں کا ایک بلاگ تھا, اس کے اوپر میں گیا تو وہاں اب
ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ پوچھ رہا ہے, نیچے ڈسکشن چل رہی ہے کہ یار یہاں سارے لڑکی نظر آ رہے ہیں, کوئی مطلب لڑکی فیمیل ایتھیسٹ نہیں ہے یہاں جس سے میں کانٹیکٹ کر سکوں. اب آپ دیکھیں مطلب اس کی سوچ دیکھیں, اس کی انتہا کیا ہے. اگر کوئی مذہبی لڑکی کے ساتھ وہ کسی طرح سے کوئی کانٹیکٹ کرے گا یا اس کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے, اب وہ مذہبی لڑکی جو ہے مطلب مذہبی لڑکی کا اس کو کیا ہے, اس کو ایک پریشانی لینی پڑے گی. ٹھیک ہے, اب اس کے اگر کوئی خدا کا کانسیپٹ ہے, آخرت کا کانسیپٹ ہے, تو وہ تو ہر وقت ڈپریس رہے گی. وہ اس کا ڈپریشن اس لڑکی کا اس کے اوپر بھی اترے گا. ٹھیک ہے, وہ سارا دن رو رہی ہے, کیا ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے, شادی کے حالات نہیں ہیں. اب اگر اسے اپنی جیسی کوئی لڑکی مل جاتی ہے تو دین اس کی خواہش سے بڑے سارے ایشوز اس کے ختم ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی زیادہ تر وجہ جو ہے نوجوان نسل میں وہ کچھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان خواہشات میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ان کے فیتھس ہیں, بیسک فیتھ, فنڈامنٹل جو ہے بلیفس ہیں, جو کہتا ہے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اگر یہ کرو گے تو آخرت میں حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. مین ایشو آپ نے بھی مین ڈسکس کر دیا کہ گرل فرینڈ کو اب میں باہر لے کے جانا چاہتا ہوں, میں گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہوں, ہم لیونگ ریلیشن شپ میں رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں موویز دیکھنا چاہتا ہوں, میں پورنوگرافی بھی دیکھنا چاہتا ہوں. یہ سارا کچھ ڈیزائرز تو کہتے ہیں کرو, لیکن اس کو بلاک ایک ہی چیز کرتی ہے, وہ آپ کا ایمان ہے, ریلیجن. لیکن صرف بلاک نہیں کرتا وہ, اگر آپ یہ کام کر لیں نا تو آپ کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے, انزائٹی میں آپ چلے جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے گناہ کر لیا. ٹھیک ہے, اگر مذہبی آدمی ہوگا تو توبہ کی طرف آ کے ریلیکس ہو جاتا ہے. اب یہ بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ توبہ بھی کیا چکر ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی انسان کو نکلنا چاہیے. یعنی وہ پیس آف مائنڈ چاہتا ہے, گناہ کے ساتھ پیس آف مائنڈ چاہتا ہے. گناہ کے ساتھ پیس آف مائنڈ اس کو اسی طرح سے مل سکتا ہے, گناہ بھی کریں اور دماغ بھی سکون میں, ضمیر مطمئن رہے, اس کا کانشیسنس اس کو جو ہے وہ ٹوکے, ملامت نہ کرے. وہ گناہ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات سے متعلق, وہ گناہ دوسرے کی ذات سے متعلق بھی ہو سکتا ہے نا. مطلب آپ لوگوں کے رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, دوسرے پہ پڑ رہا ہے. آپ کسی کی زمین دبا لیتے ہیں, کسی سے رشوت لے لیتے ہیں, کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, کسی کو قتل کر دیتے ہیں. اب اس کا بوجھ انسان کے ضمیر پہ رہتا ہے. ٹھیک, اب وہ اس بوجھ سے نکلنا چاہتا ہے. وہ بوجھ سے نکلنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ ایتھیسٹ بن جاؤ, ایتھیسٹ ہو جاؤ. خدا کا انکار کر, کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی آپ کا انتظار نہیں کر رہا, کوئی ایسا دن نہیں جس میں کھڑے ہو کے آپ نے جواب دہی کرنی ہے. بس یہ سب کچھ سسٹمیٹک ہے, آٹومیٹیکلی ہے. آپ ایک میٹر کی طرح, مطلب مادے کی طرح آپ ایک ہو, بس. ٹھیک ہے, جو آپ کر رہے ہو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ نفسیاتی ہے, جس کا ذکر آپ نے کیا. سائیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ بچے جن کو بچپن میں گھر میں انٹینشن نہ ملی ہو, انٹینشن سیکر ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, یا احساس کمتری میں, انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب جب اب جب وہ اس ایج میں پہنچتے ہیں تو بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا, مطلب وہ اس لیے اپنے جو یونیورسٹی گریجویٹس میں, انڈر گریجویٹس کہنا چاہیے, گریجویٹس تو نہیں, انڈر گریجویشن میں جب وہ ہوتے ہیں تو اپنے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان میں وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے میں تو ایتھیسٹ ہوں. اب لوگوں کی, بچوں کی توجہ کلاس فیلوز کی اس کی طرف لگتی ہے, اس کو ایک توجہ ملتی ہے. یہ بھی ہے, لائم لائٹ میں آ گئے. اور یہ جو آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ, میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا, جو ایتھیزم کی طرف آ جاتے ہیں, خاص طور پہ مذہبی لوگ, تو وہ عین مطلب نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق, مطلب وہ کسی مذہبی یا مولوی آدمی کا ریئیکشن ہوتا ہے, رد عمل ہوتا ہے. مطلب اسلام میں اور مذہبی لوگوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. اسلام جو کچھ کہہ رہا ہے ضروری نہیں کہ جو مذہبی لوگ ان کے جو بیہیویئر ایٹیچیوڈز ہیں وہ اسلام از پیور, ریلیجیس انڈیویجولز may not be pure. وہ اگر کوئی چائلڈ ابیوز ہوئی ہے, کسی بچے کے ساتھ ایسا معاملہ بچپن میں ہوا اور کسی مذہبی آدمی نے اتفاق سے کر دیا ہے, تو اب وہ مذہبی آدمی کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. مذہب کیسے کرپٹ ہو گیا؟ مذہب اس کی وجہ سے کرپٹ نہیں ہوتا, مذہب اس کی وجہ سے کرپٹ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑے عالم دین تھے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. ان کو کسی نے کہا کہ حضرت مولویوں نے بہت زیادہ چوریاں کرنا شروع کر دی ہیں, مولویوں کی برائی بیان کی, داڑھی والے جو لوگ ہیں چوریاں بہت کرنا شروع کر, انہوں نے چوریاں بہت کرنا شروع کر دیں. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس جملے کو بس تبدیل کر دو کہ چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی پہلے سے کرپٹ تھا. وہ مذہبی حلیہ اختیار کرنے کے بعد جو ہے وہ مذہبی حلیہ تو اس نے صرف اس لیے اختیار کیا نا کہ تاکہ اپنی کرپشن کو چھپا سکے.
ٹھیک ہے. وہ رشوت خور تو پہلے سے ہی تھا, سود خور تو پہلے سے ہی تھا, ظالم تو پہلے سے ہی تھا. داڑھی اس نے اس لیے رکھ لی, ٹوپی اس لیے پہن لی, تسبیح اس لیے پکڑ لی کہ اب لوگ اس کو نیک سمجھیں. بالکل. ٹھیک. تو اب یہ اس وجہ سے آپ مذہب کو بلیم نہ کرو. تو ایک آدمی مطلب اپنے اندر سے کرپٹ ہے, مذہبی حلیے کی وجہ سے آپ مذہب کو اس کو بلیم نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ عام آدمی اس میں فرق نہیں کر پاتا اور وہ مذہب سے ہی جو ہے وہ ہو جاتا ہے, متنفر ہو جاتا ہے, وہ متنفر ہو جاتا ہے, مذہب سے متنفر ہو جاتا ہے. میں یہاں پہ آڈینس کے ساتھ ایک بڑی عجیب سی, آپ کو یہ فنی لگے گا, میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی فنی لگے گا. آپ یقین کریں, ایک ڈاکٹر صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا یو کے اندر کہ وہ ہی واز ناٹ بیکمنگ اے مسلم ایون دو ہی بلیوز ایوری تھنگ. ہم جو اس کو بیان کر رہے ہیں, ہاں آئی ایگری, تو بھائی تو مان کیوں نہیں رہا, آئی کانٹ میری 4 وائفس, تو نہ کرو. بٹ فلاں نے مجھے بتلایا ہے 4 شادی کرنا لازم ہے, فرض کہ تم, آئی لو مائی وائف, میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں, میں نہیں اس کو چھوڑ سکتا. اس نے کہا بھائی تو ایک بھی شادی نہ کر تو پھر بھی مسلمان ہو سکتا ہے. کہتے وہ اتنا شاکڈ ہوا کہ میں تو اس وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہا تھا, بیکاز somebody told me تمہیں 4 کرنا لازم ہے. وہ ایک فتویٰ بھی نکلا تھا, آپ کو پتا ہے عرب کے اندر سے فتویٰ نکلا کہ 4 شادی کرنا لازم ہے, تو اس کو ایسے لگنے لگا. یعنی کہ یہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے, جو آپ دوسرا پوائنٹ بیان کر رہے ہیں کہ ایک اس کا جو لائف کا ایکسپیرینس ہے نا, اس کا ایک ریئیکشن, بالکل, تو اس ریئیکشن کا اس کے پاس کوئی رپلائی نہیں تھا. تو ڈیفینیٹلی ہم سے پہلے اس کو کوئی ریلیجیس ایک اچھا آدمی ملتا ہے جو اس کے ان ڈاؤٹس کو ختم کر دیتا. اس کو وہ والے لوگ مل گئے جو ایتھیسٹ ہیں, کیونکہ براؤزنگ تو ہر کوئی کر سکتا ہے, تو اس کو وہ لوگ ہم سے پہلے مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. ایک اور وجہ جو میں نے نوٹ کی ہے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس میں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں, کہ کچھ ڈاکومنٹریز دیکھ لیں جو سائنس سے متعلق تھیں, اس کو دیکھ کے رجحان اس طرف بن گیا. حالانکہ خود ان بچوں میں ان ڈاکومنٹریز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اب جیسے ایک بنی اس انداز سے ہوتی ہے, بنی اس انداز کی وجہ سے وہ انسپائرڈ ہو جاتے ہیں. اب جیسے امریکن ٹیلی ویژن جو ان کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پہ 80 کی دہائی میں ایک سیریز چلی تھی کاسموس کے نام سے. کارل ساگان ایک معروف سائنسٹسٹ ہے, تو اس نے اس کو پریزنٹ کیا تھا اے پرسنل وائڈ کے نام سے. تو وہ اب کارل ساگان ظاہری بات ہے ایک متعصب سائنسٹسٹ تھا. متعصب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کاسموس کے نام سے جو کتاب ہے کارل ساگان کی, اس کا ترجمہ بھی ہمارے ہاں پبلش ہو چکا ہے. مشل کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, ایک NGO ہے, بلکہ وہ بہت ایسا کام کر رہی ہے, میرے خیال میں تو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ جو کتابیں مغرب میں مطلب کنٹروورشل ہوتی ہیں, مغرب میں تو خیر کیا کنٹروورشل ہونا ہے, مغرب میں جو کتاب خدا کے خلاف چھپ رہی ہے, پبلش ہو رہی ہے, یا جس میں مذہب کو بلیم کیا جا رہا ہے, یا مذہبی لوگوں کو یا مذہب کو یا خدا کو ماننے والوں کو ایڈیٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے, تو وہ کتابیں یہاں پہ وہ ترجمہ کر کے اس کو فری میں مطلب تقسیم کر رہے ہیں. اور اس کے PDF میں بھی آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, مشل کے نام سے. مطلب آپ دیکھیں کہ خود ان کو جو ہے وہ ویسے تو انہوں نے جو اسپیلنگ لکھی ہوئی ہیں, ان اسپیلنگ سے تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے مطلب صحیح تلفظ کیا ہے, کہ مشل ہے یا مشل ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی تلفظ اس کا مشل ہے نا, تو لیکن وہ اس کو انگریزی میں مشل کر کے لکھتے ہیں. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ وہ علم کی گویا کہ ایک مشل روشن کرنا چاہ رہے ہیں, علم کی ایک ٹارچ جو ہے وہ روشن کرنا چاہ رہے ہیں ایسی کتابوں کے ذریعے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے بیچارے ایسے ہیں جن کو مولویوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے خدا اور مذہب کے نام پہ. ان کو علم کی روشنی دو, اور علم وہ فلسفہ وہ سائنس ہے جو خدا اور مذہب کے انکار کے نام پہ ویسٹ میں پبلش ہو رہا ہے, اور وہ یہاں پہ وہ اس کو عام کر رہے ہیں. اب اس قسم کی ڈاکومنٹری کاسموس کا ترجمہ کیا ہے مشل نے, کارل ساگان کی کتاب کا, اس کو پبلش بھی کیا. اب وہاں پہ اس کا میں نے حوالہ دیا اس کی کتاب کی, اس کوٹیشن کا بھی, کہ وہ کارل ساگان صاحب جو ہے وہ ایک اور سائنسٹسٹ کو, ایک اور فلاسفر کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں شروع میں ایک چیپٹر کے آغاز میں ہی, کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور یہ ایڈیٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ مطلب خدا کو ماننے والے ان کی نظر میں ایڈیٹس ہیں. تو اب مطلب میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جو ایتھیسٹ ہے اس کی اپروچ ہمیشہ ایگریسو ہوتی ہے. تو کارل ساگان کی خیر میں اب اس تفصیل میں نہیں جا رہا, اس کی اپروچ, اس کی سوچ, اس کا فہم جو ہے وہ اس کا انداز جو ہے وہ ایگریسو ہے, بالکل بائسڈ بھی ہے. تو کاسموس میں وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے وہ اس میں ڈالتا ہے. وہ پیور سائنسٹسٹ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. پیور سائنسٹسٹ, سائنس یا پیور سائنسٹسٹ کو چھوڑ, جیسے مذہب سارے پیور نہیں ہیں, کچھ کرپٹ ہیں, اسی طرح سے سائنس والے سارے پیور نہیں ہیں. ڈاکنز کی بایولوجی ہو
اسی طرح سے آپ کہہ لیں اسٹیون ہاکنگ کی جو ہے وہ تھیوریٹیکل فزکس ہو یا کارل ساگان کی جو ہے وہ کاسمالوجی ہو، یہ سارے جو ہے وہ کرپٹ ہیں، کرپٹ سائنسز ہیں. میں ان کو کرپٹ سائنسز مانتا ہوں یا کہتا ہوں. ٹھیک ہے، پیور سائنٹسٹ کبھی بھی اگریسو نہیں ہوتا اپنے ایٹیچیوڈز میں اور کبھی بھی باعث نہیں ہوتا. یہ مذہبی لوگوں کی طرح جو ہے نا، جیسے مذہبی لوگوں کو ہم کہتے ہیں باعث ہیں یا جس طرح سے وہ ان کی اپروچز بھی اسی طرح سے. کاسموس تو خیر وہ ایک پرانی سیریز تھی، اس کے بعد جو ہے وہ 2014 میں آئی ہے. اس میں پھر جو اس کے جو پریزنٹر ہیں نیل ٹائسن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 2014 میں بہت ایڈوانسمنٹ بھی ہو چکی تھی، تو اسی کاسموس کے اوپر ہی یہ اس کا جو نام تھا ابھی یہ جو 2014 میں آئی ہے، ہاں کاسموس اسپیس ٹائم اوڈیسی. تو اسپیس ٹائم ایک جنگ ہے، ملحمہ ہے. تو یہ جو نیل ٹائسن تھے جو اس کے پریزنٹر تھے، ان میں آپ کو ہمبلنس کافی حد تک نظر آئے گی. اب اس بچے نے، ایک بچہ میرے پاس آ گیا، ایک اسٹوڈنٹ آ گیا، اس نے وہ کاسموس دیکھ لی. وہ کہنے لگا سر میں یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو جو ہم نے مولوی حضرات سے سنا ہے یہ تو سب مطلب ٹھیک نہیں لگ رہا، جو جمعے کے خطبات میں ہم سنتے رہے، سائنس تو کچھ اور کہہ رہی ہے. تو اب اصل بات یہ ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سجیسٹ کریں کہ میں کیا کروں. میں مسجد میں اذانیں بھی دیتا تھا، باجماعت نماز بھی پڑھتا تھا، تو اب میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا تم 1 مہینے کے لیے اس ڈاکومنٹری کو دیکھنا چھوڑ دو، صرف دیکھنا چھوڑو اور کچھ بھی نہ کرو. تو بیسیکلی یہ کرتے کیا ہیں، یہ ایک امیجنری ورلڈ قائم کرتے ہیں. مطلب آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں تسلسل سے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے اندر اسی میں گم ہو جاتے ہیں، اسی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کو وہی ٹروتھ، وہی حقیقت، وہی ریئلٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے باہر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. لیکن وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن کی دنیا میں ہوتی ہیں، وہ دنیا آپ کے ذہن سے باہر نہیں ہے. ہمارے کو ساتھ کہتے تھے سارا دن آپ مرغی ککڑی کرتے رہیں تو رات کو خواب میں بھی آپ کو ککڑی نظر آئے گی، مرغی نظر آئے گی. سیدھی سی بات ہے. آپ سارا دن جو ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ہم نے بچپن میں حفظ کیا ہے، جب ہم حفظ بچپن میں کرتے تھے روزانہ دن میں 8-8 گھنٹے پڑھتے تھے، تو رات کو آپ سوتے میں بھی مچھر کاٹا ہے تو پوری صورت پڑھ دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ یہی ہے، آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو خواب میں بھی نظر آتا ہے، صحیح نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے حواسوں کے اوپر چھا جاتا ہے، وہی چیز آپ کو ریئلٹی. اس امیجنری ورلڈ سے نکلنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے اس کو چھوڑ دیں، آپ پھر نارمل لائف کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ ایک مووی کو دیکھیں، آپ کو پتہ ہے آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اتنے زیادہ اس میں وہ اگر ہارر مووی ہے تو آپ ڈر جائیں گے، اگر کوئی کامیڈی ہے تو آپ مطلب ہنسنا مسکرانا شروع کر دیں گے، اگر کوئی ٹریجڈی ہے تو آپ آنسو بہا رہے ہیں، آپ ایک عجیب غم کی علم کی کیفیت، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں ریئل نہیں ہے. تو انسانی ذہن اتنا پیسو ہے، مطلب انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں نا، ان کمزوریوں میں سے ایک یہ بھی ہے پیسیوٹی. تو وہ بعض اوقات ایک غلط چیز کو بھی اپنے اندر جو ہے وہ اس طرح سے ابزارب کر لیتا ہے جیسے وہ ریئل ہے، اور اس کو ایک ریئلٹی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. مینٹل النس یہی چیز تو ہے، مطلب بہت ساری چیزوں کو مینٹل النس میں آپ نہیں ہے وہ ہے کی صورت میں لے لیتے ہیں، آپ لے لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ خدا کا جو انکار ہے، یہ بیسیکلی تو ایک اسی طرح سے مینٹل النس ہی ٹھیک. اور یہ مینٹل النس بیسیکلی پیدا ہوتی ہے جب آپ اس امیجنری ورلڈ میں داخل ہو جاتے ہیں جو انہوں نے بنا لی ہے. آپ ذرا دیر کے لیے اس سے نکل جائیں تو آپ بالکل پھر نارمل لائف میں آ کے آپ کبھی خدا کا انکار نہیں کرتے. تو دوسری بات جو اس میں اہم کرنے کی ہے کہ ایک اور مطلب اسٹوڈنٹ میرے پاس آ گیا، اس نے یہ جو 2014 والی وہ ویڈیوز بلکہ میرے پاس لے بھی آیا کہ آپ یہ دیکھیں سر اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو وہ بھی کچھ شکوک و شبہات ڈاؤٹس کا شکار تھا، وہی ویڈیوز دیکھے، ڈاکومنٹریز دیکھے، وہ 2014 والی تھی. اچھا، میں نے اس کی پہلی ویڈیو دیکھی، میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ بیچارہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس لیول پہ یہ انالیسس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ انالیسس کر پائے کہ جو ڈاکومنٹریز بنائی گئی ہیں خدا کا انکار ثابت کرنے کے لیے وہی سب سے بڑی دلیل ہے خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے. اب اس کا جو اس کا پہلا فرسٹ پارٹ تھا، جو پہلی قسط تھی، اب اس میں ان صاحب نے بات یہاں سے سٹارٹ کی. اب نیل ٹائسن کے بارے میں بھی جو ہے وہ ڈفرنس آف اوپینین ہے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، خیر وہ ایتھیسٹ تو اپنے آپ کو نہیں کہتا، لیکن زیادہ تر رائے یہ کہ ایگنوسٹس ہے اور بلیور نہیں ہے بھارت. تو اب اس نے یہاں سے جو ہے وہ بات شروع کی ہے کہ رینائسنس کیسے ہوا ہے مذہب کے اندر، ویسٹ کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے نشأت ثانیہ ہوئی ہے. تو کیسے جو ہے وہ پہلے مذہبی جو ہے وہ افکار تھے، بائبل کے افکار تھے، پھر سائنس آنا شروع ہوئی تو پریس نے، پادریوں نے ان کو جو ہے وہ
قتل کرنا شروع کر دیا, پھانسیاں دینا شروع کر دی. مذہب نے برداشت نہیں کیا سائنس کو. اچھا یہ بھی ایک سائنس کے پاس بہت زیادہ جواب تھے اور ان کے پاس جواب نہیں تھا. وہ کہتے تھے مذہب کی بات مانو, ٹھیک ہے, ان کے اندر برداشت نہیں تھی, ٹالرنس نہیں تھی. اب یہ ساری اب دیکھیں کہ یہ کیا ہے, یہ مذہب کے خلاف جو ہے وہ ایک ریئیکشن پیدا کر رہے ہیں. آپ ریئیکشن پیدا کر رہے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ایک جبر کا نام ہے. سائنس آپ کو ریئلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے, کہتی ہے فری تھنکنگ ہونی چاہیے, ریشنل تھنکنگ ہونی چاہیے. مذہبی لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے. اب یہ ویسٹ میں تو ہو گیا, ٹھیک ہے, وہاں گلیلیو کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, لیکن ہمارے یہاں دیکھو کس مولوی نے آپ کو سائنس پڑھنے سے روکا ہے؟ مطلب یہاں تو ایسٹ میں, مشرق میں تو اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوئے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ اب صورتحال یہ ہے جو ہم نے پہلے ایک ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ کوئی نئی سائنسی تھیوری ایسی نہیں آتی جس کو یہ قرآن سے ثابت نہ کر دیں. بلیک ہولز, وارم ہولز اور بگ بینگ, سب کچھ ان ہمارے مسلم اسکالرز نے, علماء نے سب کچھ قرآن سے نکال رکھا ہے. مطلب وہ چلے مبالغہ کیا, ایگزیجریشن کی, ٹھیک کی, انٹرپریٹیشن نہیں کی, لیکن یہ لوگ تو سائنس سے خار کھانے والے نہیں ہیں. ان کا مقدمہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ تو اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ جتنی ماڈرن سائنسز ہیں وہ سب ہم قرآن سے نکال کے دکھا دیں. تو اس لیے وہ جو ویسٹ میں ایک تاثر تھا وہ ہوا, ٹھیک ہے, وہ چونکہ ان کا مذہب کرپٹ تھا نا, تو کرپٹ مذہب ریئیکشن ان کے اتنا اسٹرانگ ہوا ہے نا, جس کی وجہ سے ان کے درمیان مذہب کے خلاف اتنی سخت نفرت پیدا ہوئی. لیکن ہم جو ایسٹ میں رہ رہے تھے, جو ہمارا ایک زبردست قسم کا دور چل رہا تھا, ہمیں اس طرح کا بھی ایشو تھا ہی نہیں. ہم یعنی کہ سائنس اور مذہب بڑے ہینڈ ان ہینڈ جا رہے تھے, بالکل کے ساتھ جا رہے تھے. اور ہم نے تو اچھی خاصی ایجادات کی ہی مذہب کی وجہ سے. مثال کے طور پر یہ جس کو کافی کہتے ہیں, کافی, اس کو تہجد ڈرنک کہا جاتا تھا. تہجد ڈرنک ہے یہ, کیونکہ وہ لوگ الحمدللہ رات کو عبادتیں کیا کرتے تھے, تو وہ لوگ کہتے تھے کوئی ایسی چیز ہم بنائیں جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں کھلی رہیں, ہمیں نیند نہ آئے اور ہمارے میں چستی رہے. خارزمی نے جو الجبرا ایجاد کیا وہ تو وراثت کا ایک مسئلہ, اس کو وہ فائنڈ کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے ریلیجن کی وجہ سے ہم نے سائنس کے اندر اور زیادہ ایڈوانسمنٹ, جو ٹائم کا جو کنسیپٹ تھا, ہم نے گھڑی بنائی, ہماری اپنی پرٹیکولر ٹائپ کی گھڑی ہوا کرتی تھی. کیوں ہوا کرتی تھی؟ اس کی وجہ صرف مذہب تھا, کیونکہ ہم فجر, ظہر, عصر, مغرب کی ٹائمنگ جو ہے وہ آسان انداز سے پتہ چل سکے, لوگوں کو پریشانی نہ ہو. یعنی کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہمارا کوئی ریئیکشن تھا ہی نہیں, کیونکہ we were going in hand in hand. اس کی وجہ یہی تھی کہ کرسچینٹی چونکہ کرپٹ ہو چکی تھی, تو جب وہ کرپٹ ہو چکی تھی تو سائنس کے ساتھ اس کی کنٹرڈکشن تھی. ریلیجن اور سائنس اگر ان میں سے کوئی ایک کرپٹ ہو جائے تو وہ کنٹرڈکٹ کریں گے, آپ جمع نہیں کر سکتے. ان کا سب سے بڑا یہ ہوتا تھا, اگر گاڈ, یہ گاڈ کی کتاب ہے تم کہہ رہے ہو, تو سائنس تو یہ کہتی ہے, تمہاری بائبل یہ کہہ رہی ہے, تو گاڈ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیسی ہے. تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ وی بلیو کہ وہ کرپٹڈ ہے, جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ان کی بات یہ تو صحیح ہے کہ یہ کیسا خدا ہے جس کو یہی نہیں پتا زمین فلیٹ ہے یا زمین گول ہے. اب بائبل کی کچھ ورسز ایسی ہیں جو زمین فلیٹ ہے. تو یہ آپ کی بات بہت اہم ہے جو ہماری آڈینس کو پتہ کرنا چاہیے کہ یہ ان کا ریئیکشن, یہ ویسٹ کا ریئیکشن, اور ایتھیزم, سیکولرزم, یہ ویسٹ سے آیا ہے. یہ ہماری پیداوار تو اس والے کو نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ سائنس کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے دوستانہ ماحول میں چل رہے ہیں, ہمارا کوئی ایشو نہیں. یہ بات اب آپ دیکھیں نا 732 میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ میں لکھ رہے ہیں کہ زمین گول ہے, ٹھیک ہے, 732 کی بات ہے. تو اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بالکل یہ نہیں تھا, ہمارے ہاں چونکہ ہمارا ریلیجن کرپٹ نہیں تھا, ہمیں یہ ایشو ہی نہیں پیش آیا کہ سائنس اور ریلیجن میں کوئی کنٹرڈکشن پیدا ہو اور ہم کسی جو ہے وہ اس ڈیفینسو موڈ میں چلے جائیں اور ہمارا ایک ریئیکشن بنے اور ہم کہیں کہ مذہب کچھ اور ہے, سائنس کچھ اور ہے. ایسا نہیں. بہت اہم بات ہے یہ. آئی تھنک ابھی تک کے جو کازز شیخ نے بیان کیے, یہ سب سے اہم کاز. یہ نفسیاتی کاز بھی کچھ پرٹیکولر انڈیویجولس کے لیے ہو سکتا ہے, دوسرا کاز بھی کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو آپ ایک پوری قسم کی ایکشن بیان کر رہے ہیں, کوئی ہسٹری کے اندر ہوا ہے, ان کا اتنا اسٹرانگ ریئیکشن ہوا, اتنا اسٹرانگ ریئیکشن کہ متنفر ہو گئے, مذہب سے متنفر ہو. ہم نے تیری نہیں, ہم نے کسی کی بھی نہیں سنی, ایسے ہی, یعنی ہم کرسچینٹی نہیں, اب سارے ہی ایسے ہیں, سارے ایسے. تو اب یہی ہے کہ جب وہ بچے وہ ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں تو وہ کرسچینٹی کے پرسپیکٹو میں تیار ہوئی ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن اور سائنس آپس میں اپوز کرتے ہیں. ریلیجن کو جنرل کر دیا نا, اب اس سے اسلام بھی مراد لے لیا. اب وہاں پہ اب آپ دیکھیں اسی ایپیسوڈ کے اندر یہ بات ہے کہ گلیلیو جو ہے یہ آکسفورڈ میں لیکچر دینے کے لیے آیا. تو اس نے وہاں پہ لیکچر دیا, تو وہاں پہ جو لیکچر دیا, اب وہ اس کی جو بھی سائنٹیفک تھاٹ تھے اس نے وہ بیان کیے, تو سامنے وہ مذہبی لوگ بھی تھے, پریسٹ بھی تھے, پادری بھی تھے, تو انہوں نے اس کے اوپر پتھر پھینکے اور اس کو وہاں سے بھگا دیا. تو اب حالانکہ اب اس کی وہ لیکچر اگر آپ غور سے سنیں تو گلیلیو جو بات کہہ رہا تھا وہ ان مذہبی لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خدا کا انکار نہیں کر رہا تھا, تمہارا خدا بہت چھوٹا ہے, مذہبی لوگوں کا خدا بہت چھوٹا ہے.
خود مطلب یونیورس بہت بڑی ہے تو میرا خدا تو مطلب یونیورس سے بڑا ہی ہوگا نا جیسے خدا ہے تو وہ تو بہت بڑا ہونا چاہیے. تو تمہارا خدا کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ جو سائنسٹسٹ تھا گلیلیو وہ ان کے خدا کے کانسیپٹ پہ تنقید کر رہا تھا, خدا پہ نہیں کر رہا تھا. خدا پہ نہیں ہے, لیکن تمہارے نظریہ خدا کا وہ صحیح نہیں ہے. وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن اسٹوڈنٹس کو یہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنسٹسٹ خدا پہ تنقید کرتے رہیں, خدا پہ انہوں نے تنقید نہیں کی. تو اب یہ بات تو ٹھیک ہے, ہاں اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ خدا کا کانسیپٹ لوگوں کا غلط ہو سکتا ہے, اور وہ ہے بھی, ہاں وہ ہے بھی. شرک اگر دنیا میں ہے تو خدا کا کانسیپٹ غلط ہونے کی وجہ سے ہے, خدا کا کانسیپٹ غلط ہونے کی وجہ سے. اس لیے ایک بہت اچھی بات مطلب ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ خدا دو قسم کے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہاں, ایک خدا وہ ہے جو انسانوں کا خدا ہے, ایک خدا وہ ہے جو انسانوں نے بنایا, خود انسانوں نے بنایا ہوا. مطلب انسانوں کا بنایا ہوا خدا سے مراد یہ ہے کہ خدا کا وہ کانسیپٹ, ایک خدا کا کانسیپٹ وہ ہے جو خدا نے خود دیا ہے, مطلب اپنی کتاب میں, جیسے قرآن مجید کے اندر ہے میں یہ ہوں, میں ایسا ہوں, ٹھیک ہے, میری یہ صفات ہیں, میری یہ کوالٹیز ہیں. اور ایک انسانوں نے خود سے سوچ کے خدا کا ایک کانسیپٹ قائم کر لیا کہ خدا ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے. جیسے ہندو مت میں چلے جائیں کہ خدا ایسا ایسا ہے, اس کے بت بھی بنا لیے, اس کی مورتی بھی بنا لی انہوں نے, خدا کی شکل اور صورت بھی بنا لی. ٹھیک ہے, جیسے اوتار کا عقیدہ ہے, ایک فلسفی کے اندر خدا ہیومن فارم میں, اینیمل فارم میں دنیا میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اور مطلب کرسچینٹی میں خدا کا ایک کانسیپٹ ہے, اسی طرح سے اور مطلب مذاہب کے اندر خدا کا. تو انسانوں کا جو بنایا ہوا خدا ہے بعض اوقات, ہاں انسانوں کا جو خدا کا کانسیپٹ ہے یہ بعض اوقات بہت انائنگ ہوتا ہے, مطلب بہت بندے کے ذہن کو ڈسٹرب کرتا ہے. بندہ یہ خدا ہے, یہ خدا ہے, مطلب میں اس کو مان لوں, تو وہ خدا کا انکار کر دیتا ہے. وہ اس میں فرق نہیں کر پاتا کہ بیسیکلی مجھے خدا کا صحیح کانسیپٹ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے, کہیں سے مجھے مل جائے, اور وہ ملتا نہیں اسے, وہ اس کی طرف جاتا ہی نہیں نا, اس کا ذہن وہ ریئیکشن میں آ کے انوائرمنٹ ہے ہی نہیں جو اس کو یہ فرق بیان کرے کہ بھائی یہ جو تمہارا ذہن دوڑ رہا ہے خدا سے, یہ خدا سے نہیں دوڑ رہا, یہ خدا سے نہیں بھاگ رہا. یہ سوسائٹی کا یہ جو خدا ہے نا, یہ سوسائٹی کا جو خدا کا کانسیپٹ ہے, اس سے تمہارا ذہن بھاگ رہا ہے, اور یہ واقعتاً میں غلط ہو سکتا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ایک تیسری وجہ جو ہے وہ مطلب اس کے حوالے سے ہمیں جو ڈسکس کرنی ہے کازز کے حوالے سے, کہ جو اسپیکٹ آف ڈاؤٹ ہے, یہ شبہ کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک پہلو ہے. اور وہ کچھ ریلیجیس ٹیکسٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں فرام قرآن اینڈ فرام سنہ آلسو, کہ جہاں پہ رسول اللہ نے خود کہا ہوا ہے کہ کچھ شبہات ہیں, رسول اللہ نے خود کہا ہوا ہے. اور ہمارے کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جس طرح روح کا ٹاپک ہے, پری ڈیسٹینیشن کا ٹاپک ہے, کچھ دوسرے ٹاپکس بھی ہیں جس کے بارے میں شبہات اسلام خود مانتا بھی ہے, اس کے بارے میں شبہات ہیں, یہ والے ٹاپک ڈسکس نہیں کرنا, یہ والا ٹاپک ڈسکس نہیں کرنا, بیکاز یو ڈونٹ ہیو نالج آف اٹ. تو یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے جس کی وجہ سے کافی دفعہ ہمارے لوگ واقعی دیکھیں شبہ جو ہے نا آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. یہ بات ریلیجن نے بھی کی ہے اور یہ ایک الٹیمیٹ ٹروتھ بھی ہے. فلاسفی اور سائنس میں تو ویسے ہی نہیں ختم ہو سکتا, ریلیجن میں بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خود شبہ رکھا ہے. اگر شبہ نہ رکھا جائے, ڈاؤٹ نہ رکھا جائے, تو انسان کا امتحان نہیں ہو پاتا. مطلب اگر آپ کو الٹیمیٹ ٹروتھ اس دنیا میں ہی معلوم ہو جائے, سچائی اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے جیسے سورج ہے, تو پھر آپ کا امتحان کس چیز کا رہ گیا؟ یہ کہا نا یؤمنون بالغیب, یعنی کہ سچ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. مطلب یؤمنون بالغیب, امتحان جو ہے وہ ہاں ان سین پہ ایمان رکھتے ہیں. اگر خدا کو سامنے دیکھ کے آپ ایمان لے آئے تو آپ کا امتحان کیا ہوا؟ مطلب اگر خدا آپ کے سامنے آ جائے, آپ کہیں گے جی پردے حجابات ہٹ جائیں, وہ جیسے یہودیوں نے کہا تھا ارن اللہ جہرتن, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے دکھا. اگر اللہ کو دیکھ لیا تو پھر امتحان کس چیز کا؟ امتحان تو یہی ہے کہ آپ ان سین کے اوپر بلیو کرو, آپ ایمان بالغیب لے کر آؤ. اس نے کچھ سائنس دیے ہیں آپ کو, سائنس ہے. اور یہاں پہ ایک بات یہ کہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کبھی یہ کہا ہے مجھے ڈھونڈو ایز اے ذات, یعنی کہ اللہ کے تعالیٰ نے کبھی کسی بھی ریلیجیس ٹیکسٹ میں کیا یہ کہا ہے کہ ایز اے ذات مجھے ڈھونڈو؟ اللہ نے ہمیشہ اپنے کچھ سائنس بتایا ہے کہ ان سائنس کیونکہ ذات کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے تم یہ سائنس کے ذریعے سے میرے قریب آ سکتے ہو, اس کے ذریعے تمہیں پتہ چل سکتا ہے خدا ہے, موجود ہے, اور جس کی وجہ سے پھر وہ طریقہ کار کی طرف تم چلو کہ جس کی وجہ سے میرے تم قریب آ سکتے. تو اب یہ جو ڈاؤٹ کا ہم جس کی بات کر رہے ہیں کہ ڈاؤٹ کا جو عنصر ہے, اس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ختم ہوگا قیامت والے دن. دنیا میں ہم ختم نہیں کریں گے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ مشرکین نے بار بار مطالبہ کیا کہ آپ ہمارا ڈاؤٹ ختم کر دیں.
ڈاؤٹ کیسے ختم ہو؟ میریکل دکھا دیں. میریکل کیسے دکھاتے ہیں؟ آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ جائیں, ٹھیک ہے, اوپر سے کتاب لے کے آئیں, ہمارے سامنے کتاب لے کے آئیں, ٹھیک ہے, ہم ایمان لے آئیں گے, یہ قرآن ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن اس پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کے باوجود تم کہو گے کہ یہ جادو ہے, ہیلوسینیشن ہوگی. وہ خیر پرانے جادو کہتے تھے, میجک کہتے تھے, اب یہ قدیم ان کو ذرا سائیکالوجی وغیرہ کی ٹرمیں ہیں ان کے پاس, ٹھیک ہے, یہ اب کہتے ہیں ہیلوسینیشن ہوگی ہے, معاذ اللہ پیغمبر کو یہ وہ فلان خطائے حس. تو اب بات یہ ہے کہ پھر بھی انسان نے انکار کرنا ہے. اچھا انکار کب ختم ہوگا؟ یہ اب دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگر ہم چاہیں نا ایک ایسی آسمان سے ایک ایسی جو ہے وہ نشانی نازل کر دیں آسمان سے کہ ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں, اپنا سر نہ اٹھا سکیں اس کے سامنے انکار کے لیے. ہم یہ سب کر سکتے ہیں. وہ تو پھر فرشتوں والی اطاعت ہو گئی نا. مطلب فرشتے دیکھ رہے ہیں, فرشتوں کے پاس جس نے دیکھ لیا اس بیچارے کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ انکار کرے؟ بالکل, وہ تو انکار کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسی نشانی اتار سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں, ایسی نشانی آج بھی دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نبی کی بھی جو بات ہے, ریلیجن کی بھی جو بات ہے, اس میں بھی جو ڈاؤٹ کا پہلو ہے, مطلب آپ کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی وسوسہ آ جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ وسوسے سے کوئی محفوظ نہیں رہا. لیکن یہ ہے کہ جو ایک غالب پہلو ہے, وہ مطلب غالب پہلو, اس کے غالب جو سائنس علامات آپ کے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ موجود رہتی ہیں. یہ نہیں کہ انسان بالکل کسی شک کی کیفیت میں چلا جاتا ہے, ایسا بھی نہیں ہوتا, ایسا بھی ممکن نہیں. اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک. یہ سورہ انعام کی 158 ہے. اچھا یہ لوگ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جو انکار کر رہے ہیں خدا کا؟ اچھا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں تب مان لیں گے, آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں, اور یاتی رب اللہ خدا آ جائے, اور یاتی بعض آیات رب کی, اللہ کی کچھ ایسی نشانیاں آ جائیں جس کا انکار ممکن نہ رہے. ٹھیک ہے, یوم یاتی بعض آیات رب کا لا ینفع نفسا ایمانها. ایک بات تو یہ کہی ہے کہ جس دن آپ کے رب کی وہ نشانیاں نظر آ گئی نا, اللہ خود اتر آیا زمین پہ یا فرشتے ساتھ لے کے آ گیا, پھر ایمان کا تو کوئی فائدہ نہیں, کوئی ایمان کا فائدہ نہیں, پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو قل انتظروا انا منتظرون. اسی طرح ایک اور جگہ پہ کہا وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. یہ کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا, کوئی نشانی کیوں نہیں ایسی دکھا دیتے آپ کہ جس سے ڈاؤٹ ختم ہو جائے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کچھ تو دال میں کالا ہے, یہ دکھاتے کیوں نہیں. تو اب ایسی سرٹینٹی جسے آپ کہتے ہیں, ایسی سرٹینٹی, حتمیت, ایسی یقینیت, وہ تو اللہ نے کہا کہ آخرت والے دن حاصل ہوگی. ولو تری اذ وقفوا علی النار, جب آگ کے سامنے کھڑے ہو گئے, ان کو مجرموں کو کھڑا کیا جائے گا, تو اس وقت اللہ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ تو سب دیکھ لیا, اب ہمیں دنیا میں بھیج دے, ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں اب. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کئی جگہ پہ قرآن مجید میں کہ اگر ہم آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیں تم نے پھر بھی یہی کرنا ہے, پھر تمہارا ایٹیچیوڈ ایسا ہو جانا. مطلب تم یہ کہو گے کہ نہیں یار وہ تو ہمارا کوئی وہم اور خیال ہی تھا کہ ہم اللہ کے پاس سے ہو کے آئیں. انسانی ذہن کی ساخت ایسی ہے, مطلب اس کے اگر وہ اللہ نے آزمایا, بہت بڑی آزمائش میں انسان کو اللہ نے رکھا. اس لیے کہا نا کہ یہ جو امانت ہے, یہ جو آزمائش ہے, یہ ہم نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, پہاڑوں کے اوپر پیش کی. ہم نے یہ جو آزمائش تھی یہ ہم نے, ہاں یعنی کہ حق اور باطل میں سے تم چوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو, تمہیں آپشن دی گئی. ہر جگہ اس امتحان میں یہ جو ڈالا گیا, یہ امتحان ہم نے آسمانوں کے سامنے اور زمین کے سامنے اور ہم نے پہاڑوں کے سامنے, لیکن سب نے انکار کر دیا. لیکن انسان نے کہا کہ نہیں, میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں, اور یہ بہت بڑا چیلنج. اور اللہ نے اس کے بعد فوراً بات کہا کہ یہ بہت مظلوم ہے. یہ چیلنج قبول کرنے کے بعد یہ بیچارہ بہت مظلوم ہے, مطلب خدا کی اس کے بارے میں یہ کمنٹ, یہ بہت مظلوم ہے. اور یہ جو شیخ ڈاکٹر صاحب بار بار امتحان کی بات کر رہے ہیں, دس از آور فنڈامنٹلس, کہ آور ریلیجن ٹاٹ اس کہ اس دنیا میں انسان ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا کہ کون ہے who will turn towards righteousness اور کون ہے who will turn towards the evil. We have the choice. یہاں تک فری ول ہمارے پاس ہے کہ ہم چاہے خدا کو مانیں یا چاہے خدا کو انکار. So on this note I think we will take your leave, and in this episode we talk about the causes that why people turn into atheism or why people turn into agnosticism. اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. So our time is up. In our next episode we're going to talk about the cures. اس کے بارے اس کا علاج کیا ہے, اس کی کیور کیا ہے,
وہ کون سے ٹولز ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان یہ ڈاؤٹ سے، ان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو ختم کرے، ایک سرٹنٹی کی طرف، ایک فیتھ کی طرف، ایک بلیف کی طرف لے کے آ سکتا ہے. سو انٹل نیکسٹ ٹائم، جواد احد سائننگ آؤٹ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.